کہا جاتا ہے کہ کسی بستی کا بادشاہ غم سے مر گیا، شاید بے اولاد، ورنہ کون سا بادشاہ اتنی آسانی سے مر جاتا جو اکثر اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے انتقال پر وزیر نے ایک انوکھا انتخابی طریقہ جاری کیا کہ 3 دن بعد بستی کا دروازہ کھٹکھٹانے والا پہلا شخص ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں 3 دن بعد جو پہلا شخص دروازے پر آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ اور گلے میں پھندا پہنے ایک بھکاری تھا۔ تو بادشاہ تھا، یہ بستی پیشہ ور بھکاری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بادشاہ بننے والے بھکاری کو وزیروں اور مشیروں نے تاج پوشی پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد پرانے بوری والے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس نے لے لی، ٹوپیوں سے چیتھڑے نکال کر شاہی جرابوں سے بدل دیا گیا، اور بھیک مانگنے والا پیالہ بادشاہ کے گلے میں بھیک کا کٹورا کیسے لٹکا سکتا تھا؟ چنانچہ سونے اور چاندی کے ڈبل اور سچے موتیوں کے ہار نے پیالے کی جگہ لے لی۔ یوں وہ بھکاری بادشاہ کے دن اور راتیں سکون اور سکون سے گزرنے لگے، لیکن دنیا میں وہ سکون کہاں ہے جو قبر میں ملتا ہے؟ تو کسی نے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو خبر دی کہ طاقتور بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب اس کی جگہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جسے حکومت کے معاملات میں بھیک مانگنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ وہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس کی تشریح پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور حکمت کی وجہ سے نہ ہو سکی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار قدرت چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو وسعت دیں۔ پس اے میری فوج کے قائدین، حملے اور قبضے کے لیے تیار رہے۔ جب گاؤں کے مخبروں کو طاقتور ملک سے یہ خوفناک خبر ملی تو وہ دربار میں پہنچے، جہاں انگور کھانے والوں اور گانے والوں کے درمیان فقیر بادشاہ سلامت موجود تھا۔ مخبر نے انخلا کی درخواست کی، جسے بادشاہ نے مسترد کر دیا اور ایک عام مخبر کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ حملے کے لیے اپنی فوجیں تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، چلو کچھ نہیں کرتے، فکر نہ کرو۔ عدالت اس سزا سے بہت مطمئن تھی۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج فقیر بادشاہ کی بستی کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ مخبر اور دیواروں پر کھڑے محافظوں نے بھی دشمن کے عظیم لشکر کی نقل و حرکت دیکھی۔ وہ سب دربار کی طرف بھاگنے لگے، جہاں بادشاہ بڑے کھانے کے بعد جھپکی لے رہا تھا۔ لونڈیوں نے جاگ کر بتایا کہ دشمن سرحدوں پر پہنچ گیا ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت کی خبر سن کر بادشاہ عجلت میں اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، اور شہر کے محافظوں کو دشمن کے اڑتے تیروں سے نشانہ بنایا گیا۔ لوگ جو بادشاہ کے بیان اور جنگی حکمت عملی کے نفاذ کے منتظر تھے، گھبرا گئے۔ اپنے گھر، دکانیں، کھیتیاں اور باغات چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ جس نے بھی اس تحریک کو راستے میں روکنے کی کوشش کی اسے موت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب صورتحال قصبے کے سپہ سالار اور ریاست کے امور کے انچارج وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اب پانی اس کے سر سے اتنا اوپر ہو چکا ہے کہ اس میں زیادہ دیر رہنا موت ہے۔ ایک طرف عوام کے غضبناک نعرے محل کے دروازے اور دیواریں ہلا رہے تھے، تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو ہلا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بادشاہ اپنے ہاسٹل کی طرف بھاگا اور چند لمحوں بعد ہاسٹل سے ایک بھکاری پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹے ہوئے جوتوں اور ایک پیالے کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے گلا صاف کیا اور کہا، بھائیوں، میں اس حکومت کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی کسی بھکاری کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ آپ کے احسانات کا شکریہ۔ میرا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ویسا ہی پہنا ہوا ہے جس طرح کٹورا اور کپڑے پہن کر آیا تھا۔ خدا حافظ۔